بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ ایک طویل عرصے سے اصلاح عقیدہ کے عنوان سے ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعوں میں آپ نے وسیلہ کے عنوان سے سنا، آج انشاءاللہ تقدیر کے حوالے سے آپ سنیں گے۔ اسلامی عقائد کا بڑا بنیادی عقیدہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کیا ہے؟ کیا تقدیر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ کام کریں؟ کیا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے؟ کیا انسان کی محنت اور دعاؤں کا اسے کوئی فائدہ نہیں؟ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا؟ میں کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کے گوش گزار کروں۔ اسلام کے ساتھ یہودیوں نے شروع سے سازشیں کی اور اب تک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو مسلمہ عقائد ہوتے ہیں، یا تو مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہٹا نہیں پاتے تو کم از کم شک ضرور ڈال دیتے، مشکوک بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان اس گمراہی کا شکار ہوتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے اگر کوئی برائی کی ہے وہ تو ہماری تقدیر میں لکھی تھی، اور اللہ کا لکھا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات تو درست ہے کہ اللہ کا لکھا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اس لکھے نے ہمیں مجبور کیا، یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا ابھی بنی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج چاند ستارے نہیں تھے، کوئی چیز دنیا کی نہیں تھی سوائے اللہ کے۔ اللہ نے اپنا عرش بنایا، اللہ نے اس عرش کو پھر پانی پر ٹھہرایا۔ یہ پوری زمین ایک سمندر تھی، زمین کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، زمین تو تھی ہی نہیں، سمندر ہی سمندر تھا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس وقت اللہ نے دنیا کو وجود دینے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ وہ قلم نہیں جو آج میری اور آپ کی جیب میں ہوتے ہیں، وہ قلم جس سے اللہ نے تقدیر لکھی۔ پھر قلم کو لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ظاہر بات ہے قلم ہاتھ میں آئے گا، ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گا، لیکن جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی اس قلم کو اللہ نے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لکھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب اللہ نے قلم کو تخلیق کر لیا، اسے کہا لکھ۔ قلم نے عرض کی کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں لکھ دیں۔ اس قلم کے پیچھے جو چیز اسے لکھوا رہی تھی وہ اللہ کا علم تھا۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا گیس۔ جس طرح امتحان سے کچھ عرصہ پہلے طلباء کے لیے گیس پیپر چھپتے ہیں، لفافے میں بند ہوتے ہیں، اور کسی تجربہ کار ٹیچر کا ایک گیس ہوتا ہے کہ میرا اندازہ ہے یہ سوال امتحان میں آ سکتا ہے۔ اور یہاں دنیا کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس ٹیچر کے گیس پیپر زیادہ صحیح بیٹھتے ہیں جس کا بورڈ سے بھی لنک ہو۔ جب بورڈ سے لنک ہوتا ہے تو بعض دفعہ گیس پیپر 100% درست بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کسی بورڈ کا محتاج نہیں۔ اللہ کا علم اور اندازہ ایسا ایکوریٹ ہے کہ دنیا اپنے اندازے میں پڑھ کے، لکھ کے، دیکھ کے، سن کے دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کا علم کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔
وہ جو اندازہ لگاتا ہے 100% ہوتا، لیکن یہ اس کے علم کا کمال ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ اس کے علم کا کمال ہے کہ بندے کے کام کرنے سے پہلے اسے پتہ ہے یہ کیا کرنے والا ہے۔ جیسے لاہور سے ابھی کوئی انجینئر آئے، وہ سول انجینئر ہو، تعمیراتی کام کرتا ہو، اس مسجد میں وہ پہلی دفعہ ہے، اس نے یہاں بیٹھا اور ایسے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد کہا کہ اس نے کوئی پیمائش نہیں کی، نگاہ ڈالنے کے بعد کہا کہ میرا تجربہ کہتا ہے یہ اوپر والی چھت 18 فٹ ہے، فرض کر دیجیے۔ آپ نے جب پیمائش کی تو واقعی 18 فٹ تھی، نہ 1 انچ کم نہ 1 انچ زیادہ۔ تو کیا چھت اس لیے 18 فٹ ہو گئی کہ انجینئر نے کہا یہ 18 فٹ ہے، یا یہ پہلے سے 18 فٹ تھی؟ تھوڑا سا بولیے، کوئی حرج نہیں ہے، جمعہ میں خطیب سے بات کی جا سکتی ہے۔ پہلے سے 18 فٹ تھی یا انجینئر کے کہنے سے 18 فٹ ہو گئی؟ پہلے سے 18 فٹ۔ اب اگر انجینئر نہ بتاتا کہ یہ 18 فٹ ہے، پھر بھی یہ 18 فٹ تھی، اور اس نے بتا دیا پھر بھی یہ 18 فٹ ہے۔ تو دیوار کے اوپر انجینئر کے بتانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ اس کا علم اور تجربہ ہم پر ظاہر ہو گیا کہ یار یہ جو بھی بات کرتا ہے پیمائش سے پہلے بالکل صحیح بتا دیتا ہے۔ سیم یہی معاملہ تقدیر کا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، علم تھا کہ یہ بندہ یہ بننے والا ہے، یہ تھانے دار بنے گا، یہ کمشنر بنے گا، یہ مولوی بنے گا، یہ خطیب بنے گا، یہ کتنی عمر پائے گا، یہ غریب رہے گا، یہ امیر رہے۔ ایک ہے کہ یہ غریب بنے، یہ امیر بنے، یہ نہیں، یہ امیر بنے گا، خبر ہے، حکم نہیں ہے کہ بنے، یہ نیک بنے، یہ بد بنے، یہ نہیں، یہ نیک بنے گا، یہ برا بنے گا، یہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، یہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یہ اللہ نے خبر، جو اس کو علم تھا، اللہ کے کا جو علم ہے وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا، اور وہ ہمیں نہیں بتلایا، ہمیں نہیں بتلایا کہ تیری تقدیر میں ہم نے کیا لکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تیری تقدیر میں تھا، تقدیر والے قلم نے اسے لکھا۔ جف القلم بما انت بلاغ، جو کچھ تجھ کو تیرے ساتھ ہونے والا تھا، تقدیر کے قلم نے اسے لکھا، پھر خشک ہو گیا، لکھا پھر خشک ہو گیا۔ خشک ہو گیا کا جملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب قلم میں انک ختم ہو جائے یا قلم پڑے پڑے خشک ہو جائے، پھر آپ اس سے لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اب تیری تقدیر بدل نہیں سکتی، لکھنے والا قلم خشک ہو گیا، اب اس قلم سے رد و بدل، کاٹا پیٹی نہیں ہو سکتی۔ تیرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس تقدیر والے قلم نے لکھ دیا۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی۔ تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی۔ اور یہاں ابو ہریرہ سے کہا جا رہا ہے کہ لکھنے والا قلم ہی خشک ہو گیا، تقدیر بدلی ہی نہیں جا سکتی۔ بظاہر
آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ ایک میں ہے کہ تقدیر کو دعا بدلتی ہے، اور ایک میں ہے کہ تقدیر بدل ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں۔ کیسے متضاد نہیں ہیں؟ تقدیر میں جو کچھ بدلنا ہے، یعنی قیامت تک، مثال کے طور پر میرا ایک بیٹا ہے، اللہ کی تقدیر میں اس کی عمر 40 سال، اللہ کی تقدیر میں اس کی عمر 40 سال۔ میں حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، بیت اللہ کی چوکھٹ سے جسے ملتزم کہتے ہیں، وہاں سے حجر اسود تک جو درمیانی فاصلہ ہے یہ پورا ملتزم۔ یہاں دعا قبول ہوتی، اللہ جانے کا موقع دے تو یہاں ضرور چمٹ کر دعا کیا جاتی۔ اللہ کے رسول جب جاتے تو آپ اپنا سینہ ایسے لگاتے، رخسارے کبھی دائیں کبھی بائیں لگاتے، جیسے کوئی بچھڑا ہوا محبوب اسے ملا، اس محبت اور اس پیار کے ساتھ، اور پھر دل سے اس موقع پر آپ دعائیں کریں۔ اس وقت اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی، آپ کی دعاؤں پر توجہ دیتی، اللہ کے ہاں آپ کی دعاؤں کی سنوائی ہوتی، قبولیت ہوتی۔ آپ نے وہاں جا کر دعا کی، اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر، میرے بیٹے کی عمر دراز کر۔ اللہ کی تقدیر میں 40 سال آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس کو 2 سے ملٹی پلائی کر دیا، 40 سے 80 کر دیا۔ اب آپ کہیں گے تقدیر تو بدل گئی، جب 40 سے 80 ہو گئی تو تقدیر بدل گئی۔ نہیں بدلی۔ کیوں نہیں بدلی؟ کہ یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہے، اس کی عمر 40 سال ہوگی، اس کا ابا حج پہ جائے گا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یا ملتزم سے چمٹ کر مجھ سے دعا مانگے گا، ہم اس کے بیٹے کی عمر کو ڈبل کر دیں گے۔ بدلا کچھ بھی نہیں، جو بدلنا تھا وہ بھی پہلے سے تقدیر میں موجود ہے، تو تبدیل کچھ نہیں۔ تو جب حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں، تو اس کا یہی مفہوم ہے، تقدیر کا بدلنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دعا کے نتیجے میں ایسا ہوگا۔ آپ علاج کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دیتا ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں کسی بھی تکلیف میں۔ اب آپ کا بیمار ہونا بھی تقدیر میں لکھا تھا، آپ کا علاج کرنا بھی لکھا تھا، آپ کا ٹھیک ہونا بھی لکھا تھا، تقدیر نہیں بدلی، تقدیر میں کچھ نہیں بدلا۔ البتہ یہ ہوتا ہے، یہ دعا کرے گا ہم اس کے نتیجے میں یہ دیں گے، دعا نہیں کرے گا تو یہ دیں گے۔ تقدیر میں دونوں چیزیں موجود ہیں، لہذا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔